بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت 111 سے 113 تک کا مطالعہ کریں گے۔ معزز سامعین، فضائل قرآن کے حوالے سے یہاں کچھ باتیں بتا دی جائیں کہ انسان اس دنیا میں جب بھیجا گیا تو ساتھ ہی ہدایت بھی بھیج دی گئی، اور ہدایت وہ سیدھا رستہ ہے جسے صراط مستقیم کہا جاتا ہے، اور ہر زمانے میں اللہ نے لوگوں کے اوپر نبیوں کو بھیجنے کا سلسلہ رواں دواں رکھا، یہاں تک کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آ کر یہ سلسلہ ختم ہوا اور قیامت تک ہدایت کی تکمیل ہو گئی۔ اب آگے جو کام کرنا ہے وہ علماء حق نے کرنا ہے، اور علماء حق نے اس کی یاد دہانی کرواتے رہنا ہے۔ بنیادی طور پر عقیدہ وحدت انسان کے وجود کے اندر بلٹ ان ہے، مگر انسان اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اور شیطان کے غالب اثر کے تحت جھوٹ کے شکنجے میں چلا جاتا ہے اور ہدایت کے رستے سے ہٹ جاتا ہے۔ جب تک انسانوں نے اللہ کے نبی سے وابستہ رہے، ان کی تعلیمات سے وابستہ رہے، اور بھیجی ہوئی کتابوں سے وابستہ رہے اور شرک سے پاک رہے، وہ لوگ مسلمان رہے، اور ساری کتابوں میں نبی آخر الزمان کا ذکر موجود تھا، اور ان کا ایمان اس آنے والے نبی پر بھی تھا جو بھی آئے نہیں تھے، لہٰذا وہ بھی مسلمان تھے، یہاں تک کہ وہ جب آ گئے اور اپنے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید بھی لے کر آئے، تو پھر تمام بنی نوع انسان کے لیے وہ ہدایت لے کر آئے۔ وہ کسی ایک علاقے، کسی ایک ریلم اور کسی مخصوص جگہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب اگر کسی نے ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسے براہ راست محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات پاک سے جڑنا پڑے گا، قرآن سے جڑنا پڑے گا، صحیح حدیث سے جڑنا پڑے گا، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس نے اگر ہدایت حاصل کرنی ہے تو اسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جڑنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ مسلمانوں میں بھی کئی فرقے بن چکے ہیں اور کئی فلسفے شامل ہو چکے ہیں، لیکن ان پر بھی بات یہ آگاہ ہو جانی چاہیے کہ انہیں بھی ہدایت حاصل کرنی ہے اور جنت کے رستے پر چڑھنا ہے، اس کی شاہراہ پر چڑھنا ہے، تو ھذا صراط مستقیم، قرآن اور نبی کی سنت ہی صراط مستقیم ہے۔ اس کے علاوہ چاہے وہ کسی ادھر ادھر کے رستے پر چلے جائیں، پگڈنڈیوں کی طرف جا نکلیں، لیکن وہ صراط مستقیم نہیں ہوگا، چاہے وہ خود کو مسلمان ہی کیوں نہ کہیں اور اس صراط مستقیم کو فالو نہ کریں، تو ان کا وہ رستہ جنت کی طرف رستہ نہیں ہوگا۔ نذیر اکبر آبادی کہتے ہیں، جس کام کو جہاں میں
تو آیا تھا اے نذیر، جس کام کو جہاں میں تو آیا تھا اے نذیر، خانہ خراب تجھ سے وہی کام رہ گیا۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہمیں یہاں ہماری خلقت جو ہوئی، ہماری تخلیق جو ہوئی، اور صرف عبادت کے لیے ہوئی، لیکن ہم نے ایک الگ سا کاروبار بنا لیا اور اسی دنیا ہی کی زندگی میں اس قدر مگن ہوئے کہ اپنے مقصد اول کو ہی بھول گئے۔ اور اس وقت یاد آتا ہے جب انسان کے پاس نہ اس کے جسم میں کوئی طاقت ہوتی ہے اور نہ اس کے دماغ میں کوئی توانائی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کے دل میں کوئی جوش و خروش ہوتا ہے، اور وہ نیکیاں حاصل نہیں کر سکتا، اور جس کو ہوش آ گئی تو وہ بھی بہت خوش نصیب ہے۔ قرآن سے جڑنا ہے، اور یہی ہماری بلندی ہے اور یہی قوموں کی بلندی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء إن وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی شخص داخل ہوگا جو یہودی ہو یا عیسائی ہو۔ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں۔ آپ ان سے کہیے کہ اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی دلیل پیش کرو۔ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیکوکار بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا، اور ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے۔ سو اللہ ہی قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں یہ اختلاف رکھتے ہیں۔ یہود، نصارہ، مشرکین سب کو اپنے دین پر جو ہے فخر ہے۔ یہود تورات بھی پڑھتے ہیں اور انجیل بھی، اسی طرح نصارہ بھی یہ دونوں کتابیں پڑھتے ہیں، تاہم یہودی عیسائیوں کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک کی بجائے 3 خدا بنا رکھے ہیں، اور نصارہ یہود کو اس لیے کافر سمجھتے ہیں کہ وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے، حالانکہ تورات میں ان کی بشارت موجود ہے۔ مشرکین عرب جنہیں امی کہا جاتا تھا، یہ لوگ اگرچہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے، تاہم اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار سمجھتے تھے۔ نماز روزہ اپنے دستور کے مطابق بجا لاتے تھے، صدقات و خیرات کرتے تھے، حج کرتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے اور ان کے لیے پانی کا بندوبست کرتے۔ یہ لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو گمراہ اور بے دین سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سب کو بتا دے گا کہ دین میں گمراہی کے کون کون سے امور تم نے شامل کر رکھے تھے۔ آج بحث اور مناظروں سے کوئی فرقہ بھی اپنی گمراہی تسلیم کرنے کو آمادہ نہیں ہے۔ بنیادی جو نقطہ ہے گمراہی کا، اور ہر نبی جو اس نقطے کو لے کر آئے، وہ یہی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اور جب بھی شرک ہوا وہاں پر خرابی ہوئی اور باقی خرابیوں کا باعث بنی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔